بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ درود بھیجیں محمد خاندان زہرا پہ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد وچل۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دی۔ اس لیے رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ حسین مصباح الہدی ہے۔ جو اس چراغ کو تھام لے گا، جو اس چراغ کے نزدیک آ جائے گا، وہ گمراہیوں کے اندھیروں سے دور ہو جائے گا۔ تو جو سبب بنا ہے ہمیں گمراہیوں سے بچانے کا، وہ یقیناً پھر ہمارا محسن ہے۔ اور عقل یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بھی تمہارا محسن ہو، جس نے ذرا برابر تم پہ احسان کیا ہو، تو پھر اس کی قدر کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو، اور اگر ہو سکے تو اس کا بدلہ دیا کرو۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ محسن کو پہچانو اور پھر اس کے قریب ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ خود خداوند کریم کے وجود کی ایک دلیل یہی ہے کہ اپنے محسن کو پہچانو۔ تو جو محسن ہوتا ہے، ہم نے اتنی گفتگو اس پہ کی کہ ہمارا سب سے بڑا محسن حسین ہے، صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کا۔ اس لیے تمام انسان اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ کیوں حسین کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں مشکلات کے وقت حسین کو پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے ہم پہ اس وقت احسان کیا ہے تو آج بھی وہ ہم سے احسان کرے، ہم اس کا دامن تھام لیں۔ تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اب حسین کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ پہلی چیز جو شکریہ کا ادا کرنے کا کے لیے ہے، وہ ہے حسین سے محبت کی جائے۔ یعنی اگر ہم کچھ نہیں بدلہ دے سکتے حسین کو، تو کم از کم اس سے محبت تو کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہمیں حسین سے محبت ہو جائے گی، امام سے عشق ہو جائے گا، تو یہ فطری سی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے معشوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے ایسی بات نہ ہو جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ ہے نا فطری تقاضے۔ اگر آپ کو والدین سے محبت ہے تو آپ کی
کوشش ہوتی ہے کہ والدین کے سامنے ایسا کام نہ کیا جائے کہ والد ناراض ہو جائے۔ اگر آپ کو بچوں سے محبت ہے تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کے سامنے ایسا کام نہ کیا جائے کہ بچہ ناراض ہو کے بھاگ جائے۔ آپ بچوں کے سامنے بچوں جیسے حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جتنا بھی انسان معتبر ہو، معزز ہو، جب اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی بچے جیسی حرکتیں کرتا ہے، اسی طرح بولنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح حرکات انجام دیتا ہے۔ اور یہ روایات میں ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح پیش آؤ۔ تو اگر ہمیں امام سے محبت ہے تو پھر ہمیں بھی امام جیسا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو احسان کا پہلی سیڑھی احسان کو اتارنے کی وہ کیا ہے؟ محبت۔ اس لیے رسول خدا نے کہا اللہم انی احبہ، اے خدا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحَبِّ مَنْ أَحَبَّهُ، اور جو حسین سے محبت کر اس سے بھی تو محبت کر۔ میں نے کہا عقلی تقاضا ہے۔ اسی لیے جب رسول خدا تشریف لائے اور لوگوں کو ہدایت کی راستے دکھائے، لوگ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ نہج البلاغہ پڑھیں، عرب میں جو مسلمان کہا کرتے تھے، اور امیر المومنین نے ان کو یاد دلایا کہ تم لوگ گندا پانی پیتے تھے، قتل کو تم شجاعت سمجھتے تھے، کسی غریب کا مال لوٹ لینا اس کو شجاعت سمجھتے تھے، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کر لینا اس کو بہادری سمجھتے تھے، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا۔ یعنی اس طرح کے لوگ تھے، لیکن جب رسول خدا تشریف لائے تو یہی لوگ کس طرح ہو گئے؟ حیوان تھے، رسول خدا نے انسان بنا دیا، پھر انسان سے مسلمان بنا دیا، پھر مسلمان سے سلمان جیسے افراد بنا دیا۔ یعنی یہ سارے محنت کی رسول خدا نے، رسول خدا نے احسان کیا۔ اب ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ رسول ہمارا محسن ہے، اس نے ہماری ہدایت کی ہے، لہذا ہمیں اجر دینا چاہیے، رسول کو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دینا چاہیے۔ تو یہ سوچ رہے تھے مال دیں گے، دولت دیں گے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم رسول کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، تو فوراً خداوند کریم کی طرف سے آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ دیکھو اگر تم مجھے اجر دینا چاہتے ہو، اگر تم مجھے رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو، میں نہ تم سے دولت مانگتا ہوں، نہ تم سے مال مانگتا ہوں، فقط اتنا مانگتا ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سورہ شعراء پڑھیں، سارے نبیوں کے یہ جملہ موجود ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الی اللہ۔ یعنی سارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زحمت کا، یہ جو ہم نے نبوت پہنچائی ہے، یہ جو ہم نے تمہارے تک رسالت پہنچائی ہے، یہ جو تم ہمیں نیک رستوں پہ لے کے آئے ہیں، ہم اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے، مگر ہمارا اجر خدا دے گا۔ لیکن یہ کیسا خاتم الانبیاء نبی تھا، یعنی اجر تبلیغ کا نہیں لیا جاتا، لیکن یہاں اگر رسول مانگتے تو حرام ہو جاتا کہ تبلیغ کا اجر کیوں مانگ رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں۔ رسول نے اپنی طرف سے نہیں مانگا۔ اور اب جو اجر نہیں دیتا وہ ظالم ہوتا۔ تو رسول نے ہم تک احکام پہنچائے، اگر ہم ان احکام پہ عمل کرتے ہیں
اور دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو پھر اجر بھی دینا پڑے گا. اجر نہیں دیں گے تو ظالم کہلائیں گے. درود بھیجیے گا محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول خدا کا اجر کیا ہے؟ اس تبلیغ کا، یہ جو رسول نے اللہ کے احکام تم تک پہنچائے، یہ جو تمہیں اللہ کے رسول نے انسان بنا دیا، یہ جو اللہ کے رسول نے تمہیں مسلمان بنا دیا، تمہارا اتنا بڑا رتبہ کر دیا، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کی مزدوری کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب جو شخص اہل بیت رسول سے محبت نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اور ظالم کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں جنہیں وہ اپنا امام کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی. تقریباً 40 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے. متعصب ہیں، شیعوں سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن جب اس آیت پہ پہنچے، یعنی یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. جو بھی کوئی دلیل پیش کرتا تھا اس میں شک کر دیتے تھے. اس لیے امام المشککین کے نام سے بھی مشہور تھے. حتیٰ کہ اتنا علم تھا، ہمارے استاد آیت اللہ ہادی معرفت کہتے تھے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ غیر شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو اور اتنا زیادہ علم. اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا عالم تھا. لیکن جب اس آیت کی تفسیر پہ پہنچا تو یہاں آ کے یہ کہتا ہے اگر جنت لینی ہے تو آل محمد سے محبت کرنی ہوگی، اگر ہدایت لینی ہے تو آل محمد سے محبت کرنی ہوگی، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو آل محمد سے محبت کرنی ہوگی، اگر ایمان کے دائرہ میں آنا ہے تو آل محمد سے محبت کرنی ہوگی. کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ حکم دیتا ہے تب وہ زبان کھولتا ہے. گویا کہ وہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں رسول خدا نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے. کیونکہ یا رسول اللہ یا علی. 18 روایتیں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، مات مستکمل الایمان. یعنی جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ مومن ہو کے مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ تائب ہو کے مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے بشرا ملائکتو. یعنی جب وہ آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے تو ملک الموت پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے، پھر اس کی روح قبض کرتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر سوالات شروع کرتے ہیں. مات علی حب آل محمد ماتا. آگے کیا جملہ کہا؟ جعل قبرہ، کہ اللہ اس کی قبر کو قرار دیتا ہے مزارہ ملائکت الرحمہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر ملائکہ کے لیے مزار کی حیثیت رکھتی ہے. جب آپ کسی کے مزار پہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، صاحب قبر کو سلام کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس پہ پھول نچھاور کرتے ہیں. اب اللہ یا کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لیے مزار قرار دیتے ہیں. یعنی ملائکہ رحمت وہاں آتے ہیں، صاحب قبر کو سلام کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ہم قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، وہ قبر پہ رحمت برساتے ہیں. من مات علی حب آل محمد، پھر کہتا ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض پہ مر گیا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئسن من رحمت اللہ. بہت بڑا جملہ ہے.
کہ اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے کہ کیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے؟ یعنی ہم عمل کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ سارے عمل اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ اتنے اعمال ہوں گے، ہمارے ساتھ نیکیاں ہوں گی اور پروردگار ہمیں اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ لیکن جب تمام نیکیاں لے کے وہاں پہنچیں گے اور جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو ایک آواز آئے گی، قرآن کریم کا جملہ ہے واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، بھی ان سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اتنی نمازیں ہیں، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کیا ولایت بھی ساتھ لے کے آئے ہو یا نہیں؟ اب جس کے پاس ولایت ہوگی اس کو کہہ دیا جائے گا تیرے اعمال قبول ہیں، اب تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن جن کے پاس عمل تو ہوگا ولایت نہیں ہوگی، ان کے چہرے پہ لکھ دیا جائے گا اللہ کی رحمت ان پہ نہیں آ سکتی۔ اس وقت یہ کہتا ہے، یہ مایوس ہو جائیں گے کہ اتنے عمل بھی لے کے آئے، جنت بھی نہ ملی۔ آئسن میں رحمت اللہ۔ پھر آگے پتہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں، نہ کہ رافضی۔ رافضی کا نام سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہے رافضی؟ رافضی شیعوں کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کتابیں پڑھیں تاریخ کی، تفسیر کی، احادیث کی، جو ہمارے مخالف ہیں، جب وہ ہمارا نام لیتے ہیں تو لکھتے ہیں رافضیوں نے یہ کہا۔ ہمیں کیوں رافضی کہا جاتا ہے؟ رافضی کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا، کیونکہ ہم نے کچھ افراد کو چھوڑ دیا تھا، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، ان کی خلافت سے دور ہو گئے تھے، اس لیے ہمیں رافضی کہا گیا کہ یہ ان سے دور ہو گئے، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ دیکھو ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رافضی ہیں، یہ آل محمد سے محبت نہیں کرتے، آل محمد سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آل محمد سے محبت کرو۔ پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں کہاں۔ آگے یہ جملہ، یہ ساری باتیں لکھ کے کہ رافضی یہ کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں کتاب میں کبھی بھی کوئی کسی پہ لعنت نہیں کرتا، یعنی دشمن کی بات بھی کرتا ہے تو ادب سے کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شیعہ سنی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی ہم جنہیں نہیں بھی تسلیم کرتے لیکن جب لکھیں گے تو ادب سے نام لکھیں گے۔ لیکن یہ جب رافضی لکھتا ہے تو آگے لکھتا ہے لعنت اللہ علیہ کتاب میں، یعنی ساری باتیں یہ کرتا رہا، اور آخر میں کیا کہتا ہے کہ امام شافعی کا یہ شعر ہے، ان کان حب آل محمد رفضن فریسد ثقلان انی رافضی ہن، کہ میرا امام شافعی یہ کہتا ہے کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا رافضی کہلاتا ہے تو پھر پوری دنیا گواہی دے کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یہ آج بتاتا ہوں کہ رافضی ہوتا کون ہے۔ یہ نام ہمیں کس نے دیا؟ آج 10-9 دن ہو گئے آپ آئمہ کے فضائل سنتے آ رہے ہیں، آئمہ کی مجلس سنتے آ رہے ہیں۔ اب میں وہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں جو امام نے آپ کی شان میں پڑھی ہے، یعنی امام نے اسی طرح مجمع کے سامنے آپ کی شان میں یہ مجلس پڑھی ہے۔ سلمان یہ کہتے ہیں، ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ابا بصیر تشریف لائے، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا، آ کے خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئے۔ بہت بڑے صحابی تھے امام کے۔ کہتا ہم نے محسوس کر لیا کہ آج ابا بصیر کو کچھ ہے، پریشان ہے،
تو امام کی جب اس پہ نگاہ پڑی تو امام کہتے ہیں کہ اس بلند مرتبہ انسان کو کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہتا مولا کبر سنی و دقت عظمی، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، موت قریب آ چکی ہے، اس کے باوجود مجھے نہیں معلوم کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ امام کہتا تو یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ مانتا ہمیں ہے، ولایت ہماری تسلیم کرتا ہے، امام ہمیں مانتا ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا؟ اب امام نے مجلس پڑھنی شروع کی، اما علمتا ان اللہ یکرم الشباب منکم ویستحیی الکہول منکم، کہ اللہ تعالی تمہارے جوانوں کی عزت کرتا ہے، تمہارے جوانوں کا احترام کرتا ہے، اور تمہارے بوڑھوں سے حیا کرتا ہے۔ کہا کیسے مولا؟ کہ جوانوں سے احترام اس طرح کرتا ہے کہ ان کے گناہ ہوتے ہیں، سزا ملنی چاہیے، اللہ سزا کو اٹھا لیتا ہے، یہی ان کے لیے عزت ہے۔ اور بوڑھے کا سے حیا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ چاہنے والا ہو آل محمد کا، اور میں اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لوں، حیا آ جاتی ہے اللہ کو۔ اے ابا بصیر، تمہارے بوڑھے سے اللہ یوں کرتا ہے، تمہارے جوان سے اللہ یوں کرتا ہے۔ مولا وہ کہتا مولا یہ کیا ہمارے لیے ہے؟ امام نے کہا ہاں واللہ، خدا کی قسم یہ صرف تمہارے لیے ہے، یعنی جو ہمارے چاہنے والے ان کے لیے۔ اب اس کو تھوڑا حوصلہ آیا، اب یہ امام سے کہتا ہے مولا ان لوگوں نے ہمیں ایک ایسا لقب دے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اسی فتوے کی بنا پہ حکم ہمارے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کہ یہی نا کہ وہ جو تجھے رافضی کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہ یہی نہ کہ وہ تمہیں رافضی کہتے ہیں؟ کہاں مولا یہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا واللہ، خدا کی قسم یہ نام انہوں نے تمہارا نہیں رکھا، بلکہ یہ نام اللہ نے تمہارا رکھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ بات ذہن میں ہے، رفض کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنے والا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنو اسرائیل کے 70 آدمی فرعون کو چھوڑ کے حضرت موسیٰ کے ساتھ مل گئے، اور جب وہ فرعون کو چھوڑ کے آئے، اب حضرت موسیٰ کے ساتھی ان کو رافضی کہتے تھے، یعنی یہ وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان کی پہچان کیا تھی؟ یہ عبادت زیادہ کرتے تھے، اور موسیٰ اور موسیٰ کے اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب دو نشانیاں بتائیں کہ ایک اسے تھی کہ فرعون کو چھوڑ کے آئے، حکومت وقت کو چھوڑ کے آئے، اور اہل بیت موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب ان کے موسیٰ کے ساتھی یعنی موسیٰ کے صحابی ان کو رافضی کہتے تھے، کیونکہ یہ فرعون کو چھوڑ کے آئے تھے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، یہ نام ہم نے ان کی زبان پہ جاری کیا ہے، یعنی یہ جو موسیٰ کے ساتھی ان کو رافضی کہتے ہیں، یہ نام ہم نے ان کی زبان پہ جاری کیا ہے، اور ہم نے اس کو ذخیرہ کر لیا ہے، اور ہم تحفہ دیں گے۔ ہمارے آخری حبیب جب آئے گا، جب محمد مصطفیٰ آئیں گے، اس کے اصحاب میں سے بھی، اس کے ماننے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چھوڑ کے آئیں گے کسی کو، اہل بیت سے محبت کریں گے، ہم یہ نام ان کو بھی دیں گے۔ یعنی یہ نام اللہ نے دیا ہے۔ لِأَنَّكُمْ، اب امام وجہ بتا رہے ہیں، رفض الخیر ورفضتم الشر، کہ تم نے شر کو چھوڑ دیا، انہوں نے خیر کو چھوڑ دیا۔ مولا کیا کہ نبی کے بعد امت دو گروہوں میں بٹ گئی،
ایک طرف اہل بیت رسول تھے، ایک طرف ان کے مخالفین تھے۔ اب کچھ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور خیر کے ساتھ مل گئے۔ ہم خیر ہیں، وہ شر تھے، اب انہوں نے اس کو چھوڑا اور ہمارے ساتھ مل گئے، اور کچھ لوگوں نے ہمیں چھوڑا اور ان کے ساتھ مل گئے۔ اب جنہوں نے خیر کو چھوڑا ان کو رافضی نہیں کہا گیا، جنہوں نے شر کو چھوڑا اور اہل بیت کے ساتھ مل گئے انہیں رافضی کہا گیا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ رافضی کہتے ہیں چھوڑنے والے کو، اب چھوڑا تو دونوں نے، پھر رافضی فقط ایک گروہ کو کیوں کہا گیا؟ چھوڑا تو دونوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو مشکل ہو رہی ہے۔ اس دور میں بھی دو گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا جس نے فرعون کو چھوڑا اور موسیٰ کے ساتھ مل گئے، ایک گروہ وہ تھا جس نے موسیٰ کو چھوڑا اور سامری کے ساتھ مل گئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات پہ گئے اور اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو اور اپنے خلیفہ کو بنو اسرائیل میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے، اپنے داماد کو، اپنے اہل بیت کو۔ اب سامری نے جو چکر چلایا اس کی وجہ سے وہ لوگ جو پہلے ہارون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ کے مقرر کردہ خلیفے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب انہوں نے سامری کا وہ جادو دیکھا تو وہ سامری کے ساتھ مل گئے، یعنی ہارون کو چھوڑ کے سامری کے ساتھ مل گئے۔ اب کچھ لوگ تھے فرعون کو چھوڑ کے موسیٰ کے ساتھ مل گئے، کچھ لوگوں نے خلیفہ موسیٰ کو چھوڑا، ہارون کو چھوڑا، سامری کے ساتھ مل گئے۔ اب وہاں بھی ایک گروہ کو رافضی کہا گیا۔ کس گروہ کو رافضی کہا گیا؟ جس نے حکومت کو چھوڑا، اہل بیت موسیٰ کے ساتھ مل گئے، اس کو رافضی کہا گیا، دوسرے کو رافضی نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ تحفہ تھا خدا کا۔ ایک گروہ نے حق کو چھوڑا، ایک گروہ نے باطل کو چھوڑا۔ جس گروہ نے باطل کو چھوڑا اس کو رافضی کہا گیا، جس نے حق کو چھوڑا اس کو کافر کہا گیا۔ آیا بابا سیر؟ یا اللہم صلی علی محمد۔ اے بابا سیر، اب تو خوش ہو؟ کہتا ہوں مولا ضد نہیں، مولا کچھ اور ہماری شان بیان کیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یسکتون ذنوبا عن ظہور شیعتنا، کہ اللہ کے کچھ ملائکہ ہیں جو استغفار کرتے ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے گناہوں کو بخشواتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، کہ حاملین عرش ہیں، کچھ ان کے گرد ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ پہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر استغفار کرتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے۔ امام کہتے ہیں جانتے ہو حاملین عرش کون ہے، ان کے گرد رہنے والے کون ہیں، مومنین کون ہیں؟ دیکھو حاملین عرش ہم ہیں، اور ہمارے گرد جو ملائکہ ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے گناہوں کو ایسے زائل کر دیتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، کہ پروردگار تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اغفر للذین آمنوا، اے پروردگار معاف کر دے ان کو جو صاحبان ایمان ہیں۔ تابو واتبعوا سبیلک،
یعنی معاف کون ہوں گے؟ جو صاحب ایمان ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ دیکھو اولاً تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ اللہ کو ناپسند ہے، رسول کو ناپسند ہے، آئمہ کو ناپسند ہے۔ اگر کسی آدمی سے کوئی جذبات میں آ کے گناہ ہو بھی جائے تو وہ پھر توبہ کیا کرے۔ اب توبہ کرتا ہے تو ملائکہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، پروردگار دیکھ یہ تجھ پہ ایمان بھی رکھتا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، تو اسے بھی معاف کر دے، اس کی اولاد کو بھی معاف کر دے، اس کے گھر والوں کو بھی معاف کر دے۔ کہا بابا بصیر اب تو خوش ہو؟ کہتا مولا زدنی، مولا کچھ اور ہماری شان بیان کیجیے۔ جب مولا آپ کی شان میں مجلس پڑھے، امام نے کہا قرآن میں اللہ نے پھر تمہارا ذکر کیا، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کہ کچھ لوگ مومنین میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا جو اللہ نے ان سے لیا۔ کچھ مومن وہ عہد پورا کر کے چلے گئے، کچھ انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں عالم ذر میں اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا تھا اپنی وحدانیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اور ہماری ولایت کا۔ اب مومنین جو ہیں انہوں نے اس عہد کو پورا کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جو وہاں کہہ کے آئے تھے کہ محمد کے بعد ان کو مانیں گے، دنیا میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اسی کو مانا، اس میں تبدیلی نہیں کہ یہ آیت تمہاری شان میں آئی ہے۔ اگر تم بھی تبدیلی کر لیتے تو تمہاری شان میں بھی وہی آیت آتی جو ان لوگوں کی شان میں آئی ہے، ما وجدنا اکثرہم لفاسقین، کہ ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا ہے۔ اے ابا بصیر اب تو خوش ہو؟ کہتا مولا زدنی، مولا کچھ اور بیان کیجیے ہماری شان۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہمارا ذکر بھی کیا ہے، ہمارے دشمنوں کا بھی ذکر کیا ہے، تمہارا ذکر بھی کیا ہے۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ عالم ہم ہیں اور جاہل ہمارے دشمن ہیں، اور جو صاحبان عقل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور ہیں، غیر اہل بیت اور ہیں۔ اللہ نے ذکر کر دیا ہمارا بھی، تمہارا بھی، ہمارے دشمنوں کا بھی۔ اب تو خوش ہو؟ کہتا مولا زدنی، مولا کچھ اور ہماری شان بیان کیجیے۔ امام علیہ السلام فرماتے اللہ پھر تمہارا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا، وہ غفور اور رحیم بھی ہے، بس تم توبہ کرو پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ امام کہتے ہیں واللہ ھذا الآیۃ لکم، یہ آیت فقط تمہارے لیے ہے، یعنی جو ہمیں مانتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ ان پہ رحمت کرتا ہے۔ اے ابا بصیر اب تو خوش ہو؟ کہتا مولا زدنی، مولا کچھ اور ہماری شان بیان کیجئے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا لا یغنا مولا ان مولا الا من رحمہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی امام کسی کو نہیں بچائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر امام کی یہی خواہش ہوگی، ہر مولا کی یہی خواہش ہوگی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ کسی دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، فقط ہم وہ واحد امام ہیں جو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اے ابا بصیر اب تو خوش ہو؟ کہتا مولا زدنی شاید اب تھک گئے ہیں، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ یا جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں آدھی روایت چھوڑ کے آخری آیتیں پڑھتا ہوں، جس کو پوری روایت پڑھنی اصول کافی، اس میں یہ موجود ہے جو سب سے معتبر کتاب ہے ہم شیعوں کی۔ کیا ابا بصیر اب تو خوش ہو؟ کہتا مولا کچھ اور بیان کیا۔ امام علیہ السلام کہتے اللہ نے پھر تمہارا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یوم آئذن الاخلاء یوم آئذن
अदुवन इल्लल मुत्तकीन, कि कयामत के दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। यानी जब कयामत में लोग आएंगे तो जो इधर दोस्त थे, एक दूसरे को मानते थे, एक दूसरे पे यकीन रखते थे, जब कयामत के दिन जाएंगे तो कहेंगे ये हम में से नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं। यानी सारे पहलू बचाएंगे, फकत हमारे मोमिन ऐसे होंगे जो कहेंगे परवरदिगार ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है। ऐ मोमिनीन, आज से भाई भाई बन जाओ, आज से एक दूसरे का हाथ थाम लो कि अगर कल खुदा एक आदमी को जन्नत का मौका दे, वो अल्लाह के सामने आकर जाए, परवरदिगार ये सारे मेरे दोस्त हैं, जब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह हो अल्लाह यौमइज़िन अदुवन, यानी आज दोस्त हैं लेकिन कयामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकून, फकत हमारे चाहने वाले, वहां भी कहेंगे ये दोस्त हैं। निकाल दो दिलों से कीने, हसद एक दूसरे से मत करो, दोस्तियां कर लो ताकि एक को भी चांस मिले तो सबको ले जाए। कहा बाब बसीर अब तो खुश हो? कहता मौला जिद नहीं, मौला कुछ और हमारी शान बयान कीजिए। कहा बसीर अल्लाह ने फिर तुम्हारा कुरान में जिक्र किया है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा, कि ये वो लोग होंगे जो नबियों के साथ होंगे, जो सिद्दीकों के साथ होंगे, जो सालेहीन के साथ होंगे। ये हमारे चाहने वाले हैं। कोई नबियों के साथ बैठा होगा, कोई शहीदों के साथ बैठा होगा, कोई नेक लोगों के साथ बैठा होगा। अबा बसीर अब तो खुश हो? कहता है मौला जिद नहीं, बस आखिरी आयत में पढ़ो जो इमाम ने आखिरी जवाब दिया। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ अबा बसीर कि कुरान की जिस आयत में जन्नत का जिक्र है, अहले जन्नत का जिक्र है, खैर का जिक्र है, अहले खैर का जिक्र है, उससे मुराद तुम हो। और जहां शर का जिक्र है, अहले शर का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, अहले जहन्नम का जिक्र है, उससे मुराद तुम्हारे दुश्मन है। अब तो खुश हो? कहता मौला हस्बी हस्बी, रसूल के बेटे काफी है। इतनी आयतें पढ़ी इमाम ने, ये कहने लगी हस्बी हस्बी, मौला अब काफी है। पढ़े जाके आयात को, फिर अपनी शान को देखें कि क्या शान है अली के मानने वालों की। जहां शान ज्यादा है फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। इसी बिना पे रसूल खुदा ने यह कहा था या अली शिया तो को मुल फाइजून, कि तेरे शिया कामयाब हैं। हम यहां तक पढ़ के चुप कर जाते हैं। आगे क्या कहा रसूल खुदा ने? मन अहाना वाहिदन मिनहुम फकद अहाना का, कि अली तेरे शिया कामयाब हैं, लेकिन जिस एक शिया की भी, एक मोमिन भी किसी ने इहानत की, उसने मोमिन की इहानत नहीं की, तेरी इहानत की। मन अहान का फकद अहाननी व मन अहाननी फकद अहान अल्लाह, कि जिसने तेरी इहानत की उसने मेरी इहानत की, जिसने मेरी इहानत की उसने खुदा की इहानत की। तब जब किसी मोमिन को गाली देने लगो तो सोच के देना, ये मोमिन को गाली नहीं दे रहा, ये अली को गाली दे रहा है। ये अली को गाली नहीं दे रहा, रसूल को गाली दे रहा है। रसूल को गाली नहीं दे रहा, अल्लाह को गाली दे रहा है। किसी मोमिन को गाली दोगे, किसी मोमिन की बुराई करोगे, किसी मोमिन की जासूसी करोगे, समझ लो ये मोमिन की नहीं हो रही, अमीरुल मोमिनीन की हानत हो रही है। अगर इतना रुतबा दिया है तो साथ ये भी रखा है। कोशिश किया करो कि आपके हाथ से किसी मोमिन को तकलीफ ना हो। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
لا تطلبوا اسرات المومنین، یہ جو کہتے ہیں ہمیں مشکلات پیش آ جاتی ہیں، یہ انہی وجوہات سے۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خبردار مومن کی جاسوسی نہ کرنا، مومن کی ٹوہ میں نہ رہنا، مومن کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو شخص بھی کسی مومن کی ٹوہ میں رہتا ہے، اس کے عیوب کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی جاسوسی کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کرتا ہے اللہ پھر اس کی جاسوسی کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے۔ دیکھو ہم نے کوشش کریں بھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے عیب تلاش کر پائیں گے، لیکن اگر اللہ نے ہمارے عیب کے تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے سامنے تو چھپ نہیں سکتا۔ اور جس کے عیب اللہ تلاش کر لے، روایت کا آگے جملہ ہے یفضح ولو فی جوف الکعبہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا اگرچہ وہ کعبہ کے جوف میں کیوں نہ کھڑا ہو۔ یعنی جو شخص مومن کے ساتھ یوں کرتا ہے، ایک دن اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ زیادہ تلاش نہ کیا کرو۔ ایک تو ناراض ہو جاتے ہیں امیر المومنین، ناراض ہو جاتے ہیں رسول خدا، مومن کی اگر کوئی اس طرح، لیکن اگر کوئی امیر المومنین کی اولاد کے ساتھ یہ کرے، کیا علی کو خوشی ہوگی؟ بس عزادارو، اب رونے کے دن آ گئے۔ علی علیہ السلام اپنے بیٹے عباس کو 5 یا 6 سال کا سن ہوگا، اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور شجاعت کی بات کر رہے ہیں، بہادری کی بات کر رہے ہیں۔ جب بہادری کی بات کی تو حضرت عباس نے اپنی آستانیں الٹنے شروع کی۔ تھوڑی سی یہاں تک حضرت عباس نے آستانیں الٹی، باقی امیر المومنین نے الٹ دی۔ جب عباس کے بازو ننگے ہوئے تو امیر المومنین نے بوسہ دینا شروع کیا، اور بوسہ دینے کے بعد گریہ کیا۔ جناب ام البنین دیکھ رہی تھی کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں، یا عباس کے بازوؤں کو چوم کیوں رہے ہیں، ان کو بوسے کیوں دے رہے ہیں، پھر بوسہ دے رہے ہیں تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہ ام البنین تو نہیں دیکھ رہی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یہی میرا عباس ہوگا، 34 سال کا ہوگا، دریا سے جب نکلے گا تو یہی بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ عباس مخاطب کیا اپنے بچے کو، بیٹا تیرے یہ بازو قلم ہوں گے، لیکن بیٹا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جب دریا میں داخل ہونا پانی نہ پینا، کیونکہ اس وقت میرا حسین پیاسا ہوگا۔ عباس کو بچپن ہی سے یہی درس دیا جا رہا تھا کہ تو نے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ آزادارو، وقت تو آ گیا۔ عباس کی شروع ہی سے یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سب سے پہلے میں حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ جب بھی جاتے تھے حسین کہتے تھے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تجھے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ علمدار چلا جائے تو لشکر نہیں لڑتا۔ ہر شہید کے بعد عباس آئے، اور جب حسین کا کوئی نہیں بچا اور حضرت عباس آئے تو امام حسین علیہ السلام نے وہی جملہ کہا، اے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں بھی دیکھا، عباس نے بائیں بھی دیکھا، کہ مولا جس لشکر کا میں علمدار ہوں وہ لشکر کہاں ہے؟ پھر جانتے حسین نے کیا کہا؟ کہ بھئی عباس میری طرف دیکھ، تجھے بھی مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ اے عباس اتنے زخم کھا چکا ہوں،
کہیں علی اکبر کا زخم ہے، کہیں قاسم کا زخم ہے، کہیں اون محمد کا زخم ہے۔ اے عباس مجھ پہ رحم کر، موت کی اجازت مجھ سے نہ مانگ۔ آزادہ اور عباس نے سر چکا لیا۔ عباس مڑ کے کہے خیموں کی طرف، اندر سے آواز آئی العطاش العطاش العطاش۔ عباس ایک خیمے داخل ہوئے۔ جب خیمے میں داخل ہوئے تو عباس نے کیا دیکھا؟ عزاداروں مصائب کا یہی جملہ کافی ہے۔ جب عباس اندر گئے تو کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے خشک مسکیزوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی ہے پیاس۔ جب جناب سکینہ نے دیکھا چچا آئے ہیں، کہا چچا بڑی پیاس لگی ہے۔ عزاداروں عباس نے سکینہ کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیا، آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا مولا سفارش لے کے آیا ہوں، اب ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ عزادار امام نے کیا کہا؟ اے عباس اب سکینہ نے کہہ دیا تو چلا جا، لیکن امام نے یہ ضرور کہا اے سکینہ پانی لینے کے لیے بھیج رہی ہے، نہ پانی آئے گا نہ میرا بھائی واپس آئے گا، اور تجھے عباس یاد آئے گا۔ جب تجھے تماچا لگے گا تب بھی کہے گی یا عباس، جب تجھے ادھر چھینے جائیں گے، جب تیری چادر چھینے گی تو کہے گا اے اب اچھا بات، لیکن جواب نہیں ملے گا۔ اے سکینہ عزادارو، امام نے ایک دفعہ رخصت دی، حضرت عباس چلے کہ پیچھے سے پھر امام نے آواز دی عباس علی کی بیٹی نے تجھے پالا تھا، علی کی بیٹی کے تجھ پہ بڑی امیدیں تھے، جب تک زینب اجازت نہیں دیتی جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ عزادارو خیمے زینب پہ آیا عباس، کتنا سن ہے جناب زینب کا؟ 54 یا 55 سال، 54 یا 55 سال کی خاتون بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب بہن کا یہ سن ہے اور بھائی ہے 34 سال کا، یعنی جوان بھائی آ کے بوڑھی بہن سے یہ کہہ رہا ہے بہن مجھے اجازت دے دو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت زینب نے کہا صدقہ بھی، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ عباس نے پوچھا کیا کہا تھا؟ کہ جب میں کوفہ میں پہلی دفعہ آئی تھی تو میرے بازوؤں پہ کپڑا ہٹا، تو بابا نے بازوؤں کو چھوما اور مجھ رو کے کہا بیٹی زینب اسی کوفہ میں تو آئے گی، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، تجھے تازیانے لگیں گے، تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ کہتے بابا کی بات کا مجھے یقین تو تھا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا مجھے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لیکن عباس اب تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا میں کوفہ بھی جاؤں گی، شام میں جاؤں گی، وہ عباس تو چلا جا، میں جانوں اور کوفہ شام کے بازار۔ عزادارو عباس چلے، عباس چلے، علی کا شعر 120 افراد کو واصل جہنم کر کے عباس پہنچے دریا پہ، مشکیسہ بھرا، باہر نکلے۔ عزادارو یہ عمر سعد کہتا ہے اے اشقیاؤ، اے میری فوج کے سپاہیوں، اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا تو پھر ہم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، چاروں طرف سے حملہ کرو، یہ پانی اندر نہ جانے پائے۔
अब आजादारों, इमाम हजरत अब्बास की कोशिश है पानी पहुंच जाए। हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ाना शुरू किया। अब ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तन्हा अब्बास कोई हमला किधर से करता है, कोई किधर से करता है कि एक मलून ने एक बाजू कलम किया। अब्बास ने कहा कितना बाजू कलम करोगे, अभी तो मेरा दूसरा बाजू है, मैं हुसैन की मदद करूंगा। अब दूसरा बाजू कलम हुआ। अब क्या हुआ, अब अब्बास को बस यही खतरा था, ये खेमे में मशक कैसे पहुंचेगी। अब्बास ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, खुद को अपने उस मशक पे ऊपर गिराया। अब एक तीर आया, जब उसमें मशक में लगा, पानी ने बहना शुरू किया। अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ा, जो खेमे की तरफ जा रहा था पलट के अश्किया की तरफ आया। अब आजादारों, एक तीर अब्बास की आंख में लगा, बस जुमला खत्म हो गया। अगर एक कांटा इंसान को लग जाए, इंसान का हाथ फौरन उस जगह पे पहुंचता है। ये तो तीर लगा है और लगा अब्बास की आंख में। अब तीर निकाले तो कैसे, हाथ है नहीं। रिवायत कहती है अब अब्बास ने अपने जानों को थोड़ा बुलंद किया, अपने चेहरे को झुकाया ताकि तीर खींचे जानों से। कि एक शकी ने जब अब्बास का सर झुका हुआ देखा, गुर्द मारा, गुर्द का लगना था। अब्बास जमीन पे आए, आजादारों बाजू तो नहीं थे कि सहारा लेते। अब्बास कैसे आए, रिवायत कहती है मुंह के बल गिरे और एक आवाज दी, या रब्ना रसूल अल्लाह देखनी, मौला अपने अब्बास की मदद करो। बस आजादारों, इमाम ने खड़ा होना चाहा, खड़ा नहीं हो सका तुम्हारा इमाम, और अपनी कमर पे हाथ रख के कहता है अल्लाह इनका सारा जारी। अब्बास चला गया, मेरी कमर का जोर टूट गया। इधर से हुसैन ने कहा मेरी कमर टूट गई, और खेमे से आवाज आई वाही जाबा, वाही जाबा। अब्बास जो आंखें सोती थी वो आज के बाद कभी नहीं सोएंगी। आजादारों, भाई की लाश पे पहुंचे, खुदा को ये वक्त ना दिखाए कि बूढ़ा भाई जवान भाई की लाश पे पहुंचे। बस मजलिस मैंने खत्म कर दी, जाके अब्बास का जानू सारा अपने जानू पे रखा। कमौला आखिरी खाए, मेरी आंख को साफ कर दें, मैं देखना चाहता हूं गरीब कैसे होते हैं। आजादारों, इमाम ने अपनी अब्बास की आंख का खून साफ किया, मौला की जियारत की। अब हिचकी आने से पहले अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला मेरी लाश को खेमे में ना ले जाना। आजादारों, वजह क्या थी, उलमा दो वजह लिखते हैं, एक सकीना का इंतजार और दूसरा बात समझते थे मेरे भाई की कमर टूट चुकी है, मेरा लाशा कैसे उठाएगा। बस आजादारों, इमाम ने नसीहत को पूरा किया, अलम को उठाया, अलम बुलंद हुआ। सकीना ने कहा बच्चों आ जाओ, मेरा चचा का अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। आजादारों, जैसे जैसे अलम करीब आता गया, सकीना बच्चों को इकट्ठा करती रही, लेकिन जब दरे खेमा पे आया, अलम तो आया, अलमदार ना आया। सकीना के हाथ से कूदा छूट गया। बाबा, मेरा चचा कहाँ गया? बाबा, मेरा चचे को बुला लो। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन